بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ کھڑکھڑا دینے والی. مل قارعہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. وما ادراک مل قارعہ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے. نَارٌ حَامِيَةٌ وہ تند و تیز آگ ہے. القارعة هذا اسم من أسماء يوم القيامة ولها أسماء كثيرة وتعدد أسماء يوم القيامة من تعدد صفاتها فإن هذه الأسماء ليوم القيامة أسماء وأعلام فهي دالة على أوصاف لذلك اليوم. فيوم القيامة من أسمائه القارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع من هول شدتها وعظم هولها وكبر خطبها. القارعة یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کی مختلف صفتوں کی وجہ سے اس کے مختلف نام ہیں. تو یہ اعلام یعنی نام اور اوصاف یعنی صفات ہیں جو کہ اس دن کی عظیم صفتوں کو بیان کرتی ہیں. یعنی وہ جو دلوں اور کانوں کو اپنی ہولناکی سختی اور بڑی مصیبت کے سبب جھنجھوڑ کر رکھ دے گی. ما القارعة وما أدراك ما القارعة وهذا الاستفهام للتهويل وبيان عظم ذلك اليوم وأنه يوم عظيم يوم شديد. ما القارعة وما أدراك ما القارعة یہ سوال ہے اس دن کی ہولناکی اور اس دن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. یقیناً وہ دن بہت عظیم اور سخت ہوگا. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث في ذلك اليوم تكون حال الناس في موجان بعضهم ببعض واختلاط بعضهم ببعض كالفراش. انظر إلى الفراش عندما ينتشر ويموج بعضه في بعض وتراه أيضا في الليل عندما توقد النار يأتي ويتساقط فيها فيحترق كالفراش المبثوث. في الآية الأخرى قال كأنهم جراد منتشر. یوم تکون الناس کالفراش المبثوث اس دن لوگوں کا حال ایک دوسرے پر گرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جانے سے ایسا ہوگا جیسے پروانے ہوتے ہیں جب وہ پھیلتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کأنہم جراد منتشر یعنی گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے. وتكون الجبال أي الصم الصلاب القوية كالعهن المنفوش. الجبال الصلبة القوية المتماسكة المتينة تكون في ذلك اليوم كالعهن المنفوش. العهن المنفوش هو الصوف المندوف فأصبح بعد ندفه لو هبت هواء يسيرة جدا تلاشى. هكذا تكون حال الجبال تكون كالعهن المنفوش. العهن المنفوش الذي ندف وفصل بعضه عن بعض فأصبح كوما لكنه غير متماسك ذهبت عنها تلك الصلابة وتلك القوة كالعهن المنفوش. ثم بين حال الناس في ذلك اليوم وأنهم على قسمين. وتكون الجبال یعنی مضبوط سخت ٹھوس اور قوی ملے ہوئے پہاڑ کالعہن المنفوش یعنی دھنی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے.
جو دھننے کے بعد ڈھیر ہونے کے باوجود بھی جڑے نہیں رہتے، اس طرح کہ ان پر ہوا چل جائے تو وہ بکھرنے لگتے ہیں، تو ان پہاڑوں کی مضبوطی اور سختی چلی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن لوگوں کی حالت بیان کی کہ وہ دو طرح کے ہوں گے۔ فأما من ثقلت موازينه جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه، ثقلت أي رجحت بالحسنات والطاعات وأنواع القربات. أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي في الجنة، قريرة عينه بمنة الله سبحانه وتعالى عليه وفضله جل في علاه، راضية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة قال الله هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى اللہ سبحانہ وتعالی۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یعنی جن کی نیکی، فرمانبرداری اور مختلف عبادتوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی وہ ہمیشگی والی جنت میں رہیں گے، جن میں وہ ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، جو نہ ختم ہوگی اور نہ روکی جائے گی۔ اللہ کے فضل و احسان سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی اور راضی رہیں گی۔ اسی لیے صحیح حدیث میں آیا ہے اذا دخل اہل الجنة الجنة یقول اللہ تبارک وتعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل، یعنی جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کیا تمہیں کچھ اور چاہیے جو میں تمہیں دوں؟ وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کیا اور جہنم سے نجات نہیں دلائی؟ کہا پھر اللہ تعالیٰ حجاب کھول دے گا، انہیں کوئی چیز بھی اپنے رب کو دیکھنے سے زیادہ محبوب ترین نہیں ہوگی۔ اسے مسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و احسان سے ان میں شامل کر دے۔ وأما من خفت موازينه أي بالسيئات بسبب السيئات والمعاصي والذنوب فأمه هاوية، أي أن النار هي مأواه وهي مكانه، أمه هاوية أي أمه النار. وقيل أمه أي رأسه هاوية أي في النار، يهوي على رأسه في نار جهنم. وما أدراك ما هي أي هذه الهاوية، هذا بيان لخطورتها وبيان حقيقتها. وما أدراك ما هي نار حامية أي نار شديدة محرقة. وقد جاء في الحديث أن النار التي في الدنيا جزء من 70 جزءا من النار التي في الآخرة، فهي نار شديدة محرقة. هذه الهاوية التي يهوي فيها من خفت موازينه أي بالسيئات والذنوب. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یعنی برائیوں، نافرمانیوں اور گناہوں سے، یعنی جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ اور جگہ ہوگی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے امہ سے مراد سر کے بل گرنا ہے، یعنی وہ جہنم میں سر کے بل گرے گا۔ وما ادراک ما ہی، یعنی یہ حاویہ ہے، اس کے معاملے کی سنجیدگی اور خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے ایسا کہا گیا ہے۔ نار حامیہ، یعنی سخت جلا دینے والی آگ ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے اپنی پناہ میں رکھے۔